گفتگو سن رہے تھے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے اس کی تصدیق ہو. تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان کا نام ایمان ہے یا اسلام. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. توحید کے اقرار کے بعد، توحید کو مان لینے کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں بنیادی رکن ہیں. مگر ان 5 میں سب سے اہم اور بنیادی جو رکن ہے ایک آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، یہ پہلی چیز ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار، زبان سے، دل سے اس کی تصدیق، کہ آپ کا دل بھی اس بات کو مانے کہ لا الہ الا اللہ حق ہے، برحق ہے. اس کے مفہوم کو آپ سمجھیں، اس کے مطلب کو آپ سمجھیں. مطلب کو سمجھ لیا آپ نے اور اس کو تصدیق کر دی تو آپ ایمان والے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، پھر دعائے مغفرت کرو اللہ سے، ورنہ دعائے مغفرت کا کیا فائدہ اگر آپ کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے. قرآن کی آیت اللہ فرما رہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سیکھو، اس کی تعلیم حاصل کرو. مطلب زبان سے اقرار کافی نہیں ہے. ایک مشرک، ایک کافر کو بھی کہیے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے گا. کیا اس کے پڑھ دینے سے وہ جنتی ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا؟ ایسا ہے کیا؟ منہ سے بولنے سے نہیں ہوگا، اس کے مفہوم کو سمجھیے کہ اس کلمے کے ذریعے کیا کہا گیا، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کو دیکھیے آپ کا دل اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر آپ کا دل اس پہ آمادہ ہے تو آپ مسلمان ہو. اگر آپ کا دل آمادہ نہیں ہے، پشو پیش ہے دماغ میں، تو آپ مسلمان نہیں ہو. چاہے پوری زندگی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جاؤ گے جہنم. ایک بھی شرک اگر کسی نے کر لیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس کسی نے بھی شرک کر لیا، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، چاہے اس کی عبادت میں شریک کرے کسی کو، چاہے اس کی ذات میں کرے یا اس کی صفات میں کرے، وہ جس میں بھی صفات میں شریک کر دے، عبادت میں شریک کر دے، ذات میں شریک کر دے، اللہ نے فرمایا اللہ تعالی جنت اس پر حرام کر دیتا ہے. جنت حرام ہونے کا مطلب کبھی بھی وہ جنت میں جا نہیں سکے گا. جنت اللہ اس کے لیے حرام کر دیتا. جیسے جو چیز حرام ہے تو ہمیشہ حرام ہے نا. ماں سے نکاح حرام ہے تو ہمیشہ کے لیے، بہن سے نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے، سور حرام ہے ہمیشہ کے لیے. جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بس نہیں کیا کہ اللہ نے حرام کر دیا، یہ بھی واضح کر دیا ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. جنت کا کوئی منہ نہیں دیکھ پائے گا اس میں سے جس نے شرک کیا. اور اس بات کی گنجائش تھی کہ ہو سکتا ہے انبیاء اولیاء کسی کی سفارش کر دیں کسی شرک کرنے والے کی. اللہ نے اس کو بھی اسی آیت میں صاف کر دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا. یہ کسی ولی کی طاقت نہیں، کسی پیر کی نہیں، کسی نبی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے میں کہہ دے اللہ یہ میری بیوی ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے، جس نے شرک کر لیا اسے تو کم از کم جنت میں جانا ہے. اس کا کوئی مددگار نہیں. یہ اتنا بھیانک جرم ہے. اب سوچئے حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں اس دنیا کے اندر. توحید کا پرچار پرسار کرتے ہیں اور 950 سال تک لوگوں کو توحید سکھاتے ہیں. بیوی مسلمان نہیں ہوتی، بیٹا مسلمان نہیں ہوتا. عذاب الہی آیا،
عذاب الہی آیا، سامنے حضرت نوح کے بیٹا ڈوب رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ایک باپ بیٹے کو ڈوبتے ہوئے، کوشش کی، سفارش کی، اللہ نے اسی وقت رد کر دی۔ پڑھیے سورہ نوح کو، دیکھیے آپ سورہ نوح کا مطالعہ کریے گا، 29ویں پارے میں ہے، اور دیکھیے گا اس میں جو مکالمہ، جو ڈائلاگ ہوا اللہ کے ساتھ حضرت نوح کا۔ بیٹا ہونے کے ناطے دل میں کسک تو اٹھی تھی، لیکن چونکہ شرک کا مجرم تھا، انہوں نے چاہا تو تھا کہ اللہ رحم کرے، اللہ نے بالکل نہیں بخشا۔ یہ ہے شرک۔ بیوی بھی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیے، نبی ہے، بیوی جہنم میں جا رہی، عذاب آیا تو بیوی پر بھی آیا، ماری گئی تو بیوی بھی ماری گئی، پتھر کی برسا ہوئی تو پوری قوم پہ ہوئی اور بیوی پر بھی۔ شرک کرنے والے کے کوئی گنجائش اللہ کے آگے۔ یہ کیسا گناہ ہے، کیسا پاپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے پوری زندگی آپ کی حمایت کی، ساتھ دیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، آخر وقت میں بھی اللہ کے رسول نے کلمہ پیش کیا، توحید پیش کیا، لیکن مشرکین مکہ کہیے یا ان کا دل کہیے، انہوں نے اقرار نہیں کیا، مانا نہیں، کہا کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، مرتے وقت میں اگر اسلام قبول کر لوں گا تو میرے مرنے کے بعد یہ قوم مجھے غیرت دلائے گی کہ محمد ڈر گئے، لہٰذا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کے چچا نے آپ کی بڑی حمایت کی، بڑی مدد کی پوری زندگی، آپ کو اس سے کیا فائدہ تھا؟ ان کو آپ سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ ان کے لیے کیا کر سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بس یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ وہ آخری درجہ جو جہنم کا ہے اس میں جانے کے بجائے وہ اوپر والے درجے کے جہنم میں ہوں گے، مگر ہوں گے جہنم میں، بچا نہیں سکتا کوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے شرک کیا، شرک پر جمے رہے، شرک پہ ڈٹے رہے، شرک پہ مرے۔ حضرت ابراہیم نے 2 موقع سے کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی جائے، سفارش کی جائے، کم از کم میرے باپ کو تو کیا کوئی گنجائش نہیں، شرک کرنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دخل رجل فی ذباب فی الجنہ ودخل رجل فی ذباب فی النار، بخاری کی حدیث۔ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا، اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ قوم بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، 2 مسلمان سفر کر رہے تھے، راستے میں پیدل چلے جا رہے تھے، راستے میں کوئی بت خانہ تھا، کفار بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کا اصول کہیے، دستور کہیے کہ جو بھی گزرتا کچھ نہ کچھ چڑھاوا ضرور چڑھاتا تھا۔ یہ دونوں مسلمان تھے، ظاہر سی بات ہے غیر اللہ کو چڑھاوا چڑھانا شرک ہے۔ ان سے کہا گیا روک کر کے چڑھاوے چڑھاؤ، پھر آگے نکلو، دونوں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا چڑھاوا چڑھاؤ ورنہ مارے جاؤ۔ ان میں سے ایک مسلمان نے سوچا کہ کیا ہے چڑھا دینے میں، کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، بہانہ کیا۔ اس نے کہا اس میں کیا بات ہے، نہیں ہے بہانہ، ایک مکھی پکڑ کے اس کو چڑھا دو، ایک مکھی کی بلی دے دو، بلی تو بلی ہے، چاہے بڑے جانور کی ہو چھوٹے جانور کی، تمہاری عقیدت پہنچ رہی ہے نا۔ انہوں نے سوچا کیا حرج ہے، مجبوری ہے، ایک مکھی کو مارا، پکڑا، چڑھا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم میں گیا۔ دوسرا ساتھی، اسے بھی مشرک نے مجبور کیا اس کام پر، اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، میں مر سکتا ہوں توحید پر، میں غیر اللہ کو چڑھاوے نہیں چڑھا سکتا۔ اور آخرکار ان کافروں نے جان سے مار دیا، قتل کر دیا اس مسلمان کو، مرنا گوارا کیا، اس نے شرک نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں داخل ہوا، توحید پر مرا، جنت میں گیا۔ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے۔ شرک اتنا بھیانک جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف کر سکتا ہے کہ آپ چور ہیں پوری زندگی، آپ ڈاکو رہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، آپ بے ایمان ہو، شیطان ہو، غدار ہو، کچھ بھی ہو، آپ بڑے سے بڑے جرائم کر کے چلے جائیں اللہ کے پاس، اللہ آپ کو معاف کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو سیدھا جہنم میں ڈالے گا۔ اور توحید ہے آپ کے پاس، چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، تو ایک نہ ایک دن اسی جہنم سے نکال کے اللہ پھر آپ کو جنت میں سدا کے لیے ڈال دے گا۔
اب سوچئے کتنا بڑا جرم ہے. اللہ آپ کے بڑے بڑے جرائم کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے کسی کو. اس کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے. تفصیل نہیں ہے قرآن میں, بس اتنا کہا اللہ نے کہ اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا وہ معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی شرک کر کے گیا تو اسے معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, اس کو جاننا بہت ضروری ہے, اس شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا جو ایجنڈا, اسلام کا سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے نا, وہ توحید اور شرک ہے. ان دونوں کو جو آدمی سمجھ لے وہی جا کے مسلمان اور مومن ہے, اور وہی جنت کا حقدار ہے. آپ کی نماز آپ کو جنت میں لے کے نہیں جائے گی, آپ کا روزہ لے کے نہیں جائے گا, آپ کا حج لے کے نہیں جائے گا. مین ٹکٹ توحید ہے. توحید کے بعد آپ کی نماز بھی کام آئے گی, آپ کا روزہ بھی کام آئے گا, آپ کا حج بھی کام آئے گا. اگر توحید نہیں ہے تو یہ سارے اعمال بیکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول 13 سال تک مکے میں توحید ہی کو سمجھایا. جب تک کہ توحید کی سمجھنے والے لوگ نہ ہوئے نماز فرض نہیں ہوئی, روزہ فرض نہیں ہوا. فرض کیوں نہیں ہوا؟ کون پڑھتا؟ ایک شرک کرنے والا اگر دن بھر نماز پڑھے تو اس کی نماز سے کیا لینا کہتے ہیں؟ اللہ نے تو فرمایا معاف کریں گے ہی نہیں. یہ شرک ہے کیا چیز؟ اس کو سمجھیے, اس کی قباحت کو سمجھیے, اس کی برائی کو سمجھیے. آخر آپ کو بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا, وہ شرک کو نہیں معاف کرتا. تو رحیم ہے نا. ہم ڈکیتی کر لیں معاف کر دے گا, چوری کریں معاف کر لے گا. اللہ نے فرمایا تم جو گناہ بھی چاہو کرو معاف کر سکتے ہیں ہم تم کو, چاہے تو کل قیامت کے دن. لیکن شرک آؤ گے کر کے تو معاف نہیں کریں گے. آخر کیا بات ہے, کیا برائی ہے شرک کو؟ ارے بھائی کو کسی غیر اللہ کے سامنے میں جوڑ لے, ہاتھ سر جھکا لے, ایسا کر دے ویسا کر دے, آخر اس لیے اتنا بڑا گناہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ شرک کو سمجھتے ہو؟ لفظ شرک عربی لفظ ہے, اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ اس چیز کو. آپ کے مسلمان ہونے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے بہت ضروری ہے. شرک عربی لفظ ہے. شرکہ کہتے ہیں کسی کمپنی میں چند لوگوں کا شریک ہو جانا. انگلش میں اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں, شیئر. اسی کو اپنی بھاشا میں ہم لوگ ساجھا کہتے ہیں. ساجھا کاروبار چل رہا ہے, گاڑی بھی ساجھے کی ہے, ساجھا. اب اللہ کی ذات ایک ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے نہیں. میری مثال تم کسی سے دے نہیں سکتے. لیس کمثلہ شیء. قرآن میں اللہ نے فرمایا میری کوئی مثال تم دے نہیں سکتے کیونکہ میں بے مثل ہوں, بے مثال ہوں. عبادت اللہ کے ساتھ خاص. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص, یہ کسی اور کے ساتھ کر نہیں سکتے. اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بارے میں گنائی ہے, وہ عالم ہے, وہ قادر ہے, وہ رزاق ہے, وہ پیدا کرنے والا, وہ مارنے والا, جلانے والا, جتنی بھی صفتیں 99 ہیں. اللہ کہتا کہ میری صفت میں کوئی شریک نہیں, مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ اللہ چاہتا. اب اگر کوئی دوسرے کو اللہ کی صفت میں شریک کرتا ہے, یعنی دوسرے کو اللہ جیسا صفت والا مان لیتا ہے, جیسے اللہ کے رسول, اللہ عالم الغیب ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول بھی عالم الغیب ہے, بزرگ بھی عالم الغیب ہے, یہ بھوشوانی کر لیتے ہیں, یہ اللہ کی صفت میں شرک. اللہ کی صفت میں شرک. عبادت اللہ کے ساتھ خاص. اب اگر وہی عبادت کوئی غیر اللہ کے سامنے کرتا ہے وہ شرک ہے. اللہ جیسا کسی کو مانتا ہے وہ شرک ہے. اس کو اور اچھی طرح سمجھیے. لیکن ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرک اتنا قبیح کیوں ہے, اتنا برا کیوں ہے. آپ کا دماغ اب بھی نہیں قبول کر رہا ہوگا کہ شرک کو اتنا بھیانک جرم بنا کے پیش کیا جا رہا. اللہ ہمارے بڑے جرائم کو معاف کر سکتا ہے, شرک کیوں نہیں کر سکتا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اتنا بھیانک جرم ہے کہ اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ کے ساتھ ہی پیش آ جائے تو آپ بھی معاف نہیں کریں. ایک حدیث ہے, عن المغیرہ قال سعد بن عبادہ لو رأيت رجلا ما امرأتي لضربته بالسيف غير مصفر فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال رسول اللہ اتعجبون من غیرت سعد واللہ لا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن اجل ذلك حرم اللہ فواحش ما ظہر منہ وما بطن. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. صحابہ کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, چند صحابہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں باتیں چل رہی تھی ہنسی مذاق کی, جیسے ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں. سعد بن عبادہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں, یہ مدینے کے سردار ہیں انصار کے, بڑی عظیم شخصیت کے حامل سعد بن عبادہ انصار میں. بات چل رہی تھی, انہوں نے کہا لو رأیت رجلا مع امراتی, اگر میں نے کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ پا لیا, دیکھ لیا, کسی مرد کو, غیر مرد کو میں نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیا بستر پر کہیں تنہائی میں, لضربتہ بالسیف, میں اس کو فوراً تلوار سے کاٹ دوں گا. غیر مصفح, کوئی درگزر نہیں کروں گا, کوئی رحم نہیں کروں گا, چھوڑوں گا ہی نہیں اس مرد. اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا اس حال میں, تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, قتل کر دوں گا سیدھا. میں نہیں جاؤں گا کہنے کے لیے عدالت میں, نہیں بتاؤں گا جا کر کے کہ جرم کیا ہے اس نے, میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا یا ویسا کیا, میں وہی قتل کر دوں گا. اس کے بعد چاہے جو ہو جائے میرا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, کیسی بات کر رہے ہیں, اتنے بڑے آدمی ہیں آپ, قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو, عدالت موجود ہے, رسول موجود ہے, اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے, کوئی گھٹنا ہوئی ہے, کوئی جرم ہوا ہے, تو آپ سناتے ہو گے, عدالت جاؤ, رسول سے کہو, قانون ہاتھ میں لینے کی بات آپ کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں, بس میرے ساتھ جو بھی ہو جائے اس کے بعد, لیکن میں تو نہیں معاف کر سکتا. اب ظاہر سی بات ہے, صحابہ نے دیکھا کہ بھائی تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے سیدھے میں تلوار اٹھاؤں گا, مار دوں گا. اللہ کے رسول کے پاس یہ بات پہنچ گئی. صحابہ نے جہاں کہا اللہ کے رسول, سعد بن عبادہ اسی سی باتیں کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی کو دیکھ لیا اس حال میں تو میں سیدھا قتل کر دوں گا, قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد, کیا تمہیں سعد کی غیرت دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے؟ تو غیرت کا معاملہ ہے نا, یہ غیرت کا معاملہ ہے, یہ معاملہ غیرت کا ہے. غیرت سمجھ رہے ہیں نا, ہمیں اور آپ کو غیرت آتی ہے نا جب کوئی گالی دیتا ہے تو, ہمیں اور آپ کو جب کوئی للکارتا ہے تو آپ کو غیرت آتی ہے نا. دراصل یہ غیرت ہی کی وجہ سے تو خون خرابہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد, تمہیں تعجب ہو رہا ہے سعد کی غیرت کو دیکھ کر کے. واللہ لا انا اغیر منہ, قسم خدا کی میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند میں ہوں, میں سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں. اشارہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اگر ایسا موقع آتا ہے تو آدمی قانون اور عدالت کو نہیں دیکھتا, غیرت کی بات ہے. کہ واللہ لا انا اغیر منہ, میں سعد سے بھی زیادہ قسم خدا کی غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی, اور اللہ تو ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالی ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اللہ سے بھی بڑا غیرت مند کوئی ہو سکتا؟ اللہ سے بڑا بھی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے, آپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی شب بشری کر لے, کیا جاتا ہے اس میں؟ ساجھا نہیں برداشت کر سکتے آپ, 2-3 لوگ مل کے ساجھا کر لیں ایک میں, آپ نہیں برداشت کر سکتے, آپ کی غیرت نہیں برداشت کر سکتی کہ ہماری بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا ہی پارٹنر بن جائے, ساجھا بن جائے. وہ اللہ کیسے برداشت کر لے گا؟ وہ بھلا کیوں کر برداشت کرے گا کہ میری عبادت میں میرے ساتھ ساتھ میرے بندوں کو شریک کیا جائے, میرے ولیوں کو شریک کیا جائے, بتوں کو شریک کیا جائے, درختوں کو شریک کیا جائے, سورج اور چاند کو شریک کیا جائے میری عبادت میں؟ عبادت تو میرے ساتھ خاص ہے, یہ نظر و نیاز تو میرے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کرے گا؟ کیا وہ کمزور ہے؟ بھائی یا تو بغیرت ہوگا آدمی وہی برداشت کرے گا, یا کمزور ہوگا وہی برداشت کرے گا. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کی غیرت کو للکار رہا ہے, مجبوراً آپ چپ ہو جاؤ گے. کیا اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ اللہ تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے. یہ غیرت کا مسئلہ ہے بھائی,
مسئلہ غیرت کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا. یہ اتنا بڑا جرم جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ غیرت کا معاملہ ہے. آپ نے دوسرے گناہ کیے ہیں، اس پہ اتنی غیرت نہیں آئے گی. حالانکہ اس کے آگے جو ٹکڑا حدیث کا ہے اس میں یہ بھی آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وَمِنْ أَجَلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بَطَنَ، اور اللہ کے غیرت مند ہونے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو حرام کیا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ دراصل غیرت ہی کی وجہ سے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بندہ ہوں، میں خالق ہوں اور خلاف قانون کسی بندی کے ساتھ زنا ہو، کسی مرد کے ساتھ زنا ہو. اللہ نے قانون بھیجا ہوا ہے، اس قانون کی خلاف ورزی جب آدمی کرتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے. تو باقی چیزیں بھی غیرت کا سبب ہیں، لیکن اس غیرت میں اور اس غیرت میں بڑا فرق ہے. سیدھے سیدھے اللہ کو چیلنج کرنا اور دوسرے یہ کہ اللہ کے قانون کو توڑنا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. شرک کا مطلب ہوتا ہے سیدھا سیدھا اللہ کو چیلنج کرنا، اور دیگر جو قوانین کی خلاف ورزی لوگ کر رہے ہیں اور شکلوں میں، چوری ڈکیتی شراب اور رشوت کی شکلوں میں، اس میں اللہ کے قوانین کو توڑا جاتا ہے. لیکن دونوں میں غیرت کا نام. لیکن یہ اتنی بڑی غیرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے حرام کر دیتا ہے. وہ جنت کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کھینچے جائے تو جنت میں جائے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ سیدھا سیدھا جہنم. اور یہ بھی توقع اور امید نہ رکھے کہ آنے والے دنوں میں کوئی نبی کوئی ولی سفارش کر دے گا. اللہ نے کہہ دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالم کہتے ہی شرک کرنے والے کو، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن. اس لیے شفاعت ہوگی تو صحیح کل قیامت میں، انبیاء کریں گے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے گا، لیکن ساتھ میں یہ کوٹا بھی فکس کر کے دے گا کہ آپ توحید والے کی ہی سفارش کر سکتے ہیں، شرک کرنے والے کی نہیں کر سکتے. جس نے شرک کیا ہے اس کی سفارش کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا. بخاری کی بہت مشہور حدیث. اس لیے سفارش پہ تکیہ کرنا شرک کے معاملے میں یہ بھی فضول و بیکار بات ہے. ذرا سوچیے 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے. جنگ بدر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر کے چلے تھے مدینہ سے باہر. کیوں چلے تھے؟ جنگ کے لیے نہیں چلے تھے. جنگ کے لیے اللہ کے رسول نہیں آئے. جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ پہنچے ہجرت کر کے تو مکے سے خط گیا، کیا کہتے ہیں ابو جہل کا اور ابو لہب وغیرہ کا دھمکی بھرا ہوا خط گیا مدینے والوں کے پاس کہ تم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دیا ہے، نکال کے باہر کرو. جس کو ہم نے نکال دیا تم نے پناہ دیا ہے، نکال کے باہر کرو، ورنہ تیرے اوپر حملہ کریں گے، تیری بہو بیٹی کی عزت لیں گے، تمہیں قتل کریں گے تمہارے جوانوں. دھمکی والا خط ہے. اس کے رد عمل کے طور پر اللہ کے رسول نے گاڑی میں شروع دستہ بھیجتے تھے، 10-20 صحابہ کا ادھر، 10-20 صحابہ کا ادھر. وہ ایک چھاپا مار جنگ کی شکل تھی، کیونکہ پتہ نہیں مکے والے کا حملہ آور ہو جائے. تو اللہ کے رسول بہت ہوشیار رہتے تھے، صحابہ ہوشیار رہتے تھے. اس زمانے میں یہ عالم تھا کہ صحابہ تلوار لے کے ہی سوتے تھے، پوری تیاری کے ساتھ سوتے تھے کہ پتہ نہیں کس وقت یہ حملہ کر دے مکے والے. تو اللہ کے رسول نے ایک جنگی حکمت اختیار کی تھی کہ چھاپا مار دستہ بھیجا تھا جا. اسی زمانے میں معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ لے کے گیا تجارت کے لیے کیونکہ شام، اور وہ لوٹے گا اسی مدینے کے راستے سے. تو اللہ کے رسول نے ایک دستہ ترتیب دی، اس میں آپ خود شریک ہوئے. جس میں آپ خود شریک ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں خود شریک نہیں ہوتے ہیں وہ پھر اور اس کا نام ہو جاتا ہے، اسے سریہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول شریک ہوئے اور جا رہے تھے. ابو سفیان کے اس دستے کے انتظار میں تھے. اتفاق سے ابو سفیان آ رہے تھے اور کافی مال لے کے آ رہے تھے ملک شام سے، لیکن ان کو بھی خبر لگ گئی، انہوں نے راستہ کاٹ دیا. ادھر اللہ کے رسول ان صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ان کے پاس بھی پوری تیاری تھی نہیں، جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے. لیکن ابو سفیان نے خبر بھیج دی مکے والوں کو
کہ محمد حملہ کرنے والے ہیں، لہذا تم لوگ آ جاؤ، تم سب لوگوں کا مال میں لے کے چل رہا ہوں۔ ابو جہل نے تیاری کی، پوری تیاری کے ساتھ پہنچ گیا وہ۔ اب تو مجبوراً تھی یہ جنگ مسلط کی گئی مسلمانوں پر، مسلمان جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں دیکھیں گے تو مسلمان ہی ہٹتے تھے، 4 صحابہ پر ایک اونٹنی آتی تھی، مطلب 4 تو کل اونٹنی تھی اور کچھ ہی تعداد میں گھوڑے تھے، باقی سب پیدل ہی تھے، پھٹا ہاتھ میں لے کر کے چند ایک مسلمان کے پاس تلوار، کیونکہ ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ جنگ ہونی ہے، وہ تو چھپا مار جنگ میں گئے تھے۔ بہرحال دونوں طرف سے بھڑن سے پہلے جو منظر ہے اس منظر کو سمجھیے آپ، اور وہ چیز سمجھیں گے تو آپ کو شرک سمجھ میں آئے گا۔ میں آج صرف آپ کو شرک بتا دینا چاہتا ہوں کہ شرک کیا ہے اس کو سمجھیے آپ۔ یہ سب سے بھیانک جرم کیوں ہے، وہ حدیث سنی آپ نے، اس سے معلوم ہو گیا کہ کیوں ہے بھیانک جرم۔ اب شرک کو سمجھیے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو جہل کمانڈر تھا اس پارٹی کا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس نے دعا کی اللہ سے، اس کی دعا سنی، قرآن میں اس کی نقل ہوئی ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا الحجارہ من السماء۔ اس نے دعا کی، اللہ اگر یہ محمد اور اس کے ساتھی حق پر ہیں تو پتھر برسا آسمان سے ہم لوگوں کو اوپر مار دے، تباہ کر دے۔ ابو جہل کو اپنے حقانیت کا اتنا یقین تھا کہ میں حق پر ہوں، میں جس دین پر ہوں وہ حق ہے، اتنا اس کو یقین تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ محمد اور اس کے ساتھی حق پر ہیں، فامطر علینا الحجارہ، تو پتھر برسا ہمارے اوپر، فامطر علینا، ہمارے اوپر، ان کے اوپر نہیں، ہم ناحق ہیں تو ہمیں مر جانا چاہیے۔ کیا جگر گردہ تھا، کافی تھا گردہ، دیکھیے ہم اور آپ تو ناحق پر ہوتے ہوئے بھی چاہتے بچ جائیں۔ اس نے کہا اگر ہم غلط ہیں اے اللہ تو پتھر برسا، ہم سب مر جانا چاہتے ہیں، نہ چھوڑ کسی کو ہم میں سے زندہ، کیوں زندہ رہیں گے غلط لوگ۔ یہ اس پارٹی کی دعا ہے، کس سے دعا کر رہی ہے پارٹی، اس کا لیڈر کس سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے۔ اب چلیے اس پارٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سربہ سجود ہے، 313 نہتھے مسلمان کے ساتھ مجبور کر دیے گئے ہیں جنگ پر، وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، دعا کر رہے اللہ سے، اللہم ھذی عصابہ ان تہلک لم تعبد ابدا۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے توحید والوں کی جو تیرے سامنے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، نہتھے لوگ ہیں توحید والے، اگر آج یہ مار دیے گئے تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہو سکے گی۔ دعا دیکھیے، اللہ کے رسول نے بھی اللہ کی غیرت کو للکارا، یہ نہیں کہا بچا لے، یہ کر وہ کر فتح دے، نہیں، سیدھے سیدھے اللہ کی غیرت کو للکارا، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے تیرے سامنے، اگر آج یہ ہلاک کر دی گئی تو پھر تیری عبادت کبھی نہ ہو سکے گی۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور وہ بھی اسی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ حق پہ ہے وہ نہ، کیوں بھائی؟ دونوں تو اللہ کے ماننے والے تھے نا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ سب تو اللہ کے ماننے والے ہی ہیں، بھائی جھگڑا کیا ہے؟ سب تو نماز ہی پڑھتے، جھگڑا کیا ہے؟ سب روزہ رکھتے، جھگڑا کیا ہے؟ سمجھیے اس پوائنٹ کو آپ۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، وہ عبادت بھی اللہ کی کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، نذر و نیاز اللہ سے کرتے تھے، سب ہونے کے باوجود بھی وہ ناحق کیوں ہے؟ آخر وہ کیا تھا جس کی وجہ سے محمد اور آپ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے اور یہ سب ناحق ہے؟ اسی شرک کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دونوں طرف کے لیڈران دعا کر رہے ہیں اور ایک ہی رب سے دعا کر رہے ہیں، آخر کیا بات، کیا فرق تھا؟ اب آئیے تھوڑا سا مشرکین مکہ کو دیکھ لیجئے، ان کا عمل کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، اور مسلمانوں کو تو آپ جانتے ہیں ان کی سوچ کیا۔ مشرکین مکہ کی سوچ تھی اللہ تو ایک ہے، واحد ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، سب کچھ وہی کرتا، بس یہ ہے کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں، لات ہے، حبل ہے، عزا ہے، جن بتوں کو ہم پوج رہے ہیں،
یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، پہنچے ہوئے لوگ. ہم ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ہماری نہیں سن سکتا اللہ، گناہگار ہے ہم. اللہ ان کی سنتا ہے، یہ پہنچے ہوئے لوگ. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں آیا. جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے کہا لا نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ایک موقع پر مشرکین مکہ نے کہا، ان کی بات بھی اللہ نے قرآن میں نوٹ کیا. جب ان کو روکا گیا غیر اللہ کی عبادت سے تو انہوں نے کہا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. دیکھیے قرآن نے سب کچھ محفوظ رکھا ہے، قرآن تاریخ ہے. آپ کہیں گے مشرکین مکہ بول رہے تو آپ سن کہاں رہے تھے؟ لکھا ہوا کہاں ہے؟ سب قرآن میں. ان کا جواب تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ بزرگان دین جن کو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جن کے لیے جانور پیش کرتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کی قربانی کرتے ہیں ان کے نام پر یا ان کے لیے، یہ سب سفارشی ہیں. یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں. ہم اسی لیے پوچھتے ہیں، اس لیے ان کا طواف کرتے ہیں ان بتوں کا، اس لیے ان کے سامنے سر بھی جھکا لیتے ہیں. سال میں 2-4 بار ان کے نام سے یا ان کے سامنے بکرا بھی ذبح کر دیتے ہیں تاکہ خوش رہیں. یہ خوش رہیں گے جبھی تو کریں گے. یہی سب ان کا عمل تھا. باقی اللہ کو مانتے تھے، اللہ تو ایک ہے. وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پوری کائنات کو وہی روزی دے رہا ہے، مار رہا ہے، جلا رہا ہے، سب کوئی کر رہا ہے. اس کے باوجود ان کا یہ جو کچھ عمل تھا نا، یہ عبادت میں دراصل شرکت تھی. کہ جو عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے اس کو انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی کیا. قربانی اللہ کی بھی کرتے تھے سال میں 1 بار، لیکن 10-5 بار چڑھاوے بکرے کا وہاں بھی چڑھاتے تھے. جیسے آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پہ چڑھتے کہ نہیں چڑھتے؟ مرغا سے لے کے بکرا تک مزاروں پہ چڑھتے کہ نہیں چڑھتے؟ آخر وہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا مندر کے اندر بھی چڑھاوے چڑھتے کہ نہیں چڑھتے؟ یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے جو سال میں ایک مسلمان کرتا ہے، جس پر واجب یا سنت. سال میں بار قربانی کرتے ہیں نا بطور وجوب یا بطور سنت، یہ عبادت ہے. اب اگر یہی عبادت کسی نے کسی بزرگ کے لیے کی، ولی کے لیے کی، بت کے لیے کیا، یہ شرک ہے. کیونکہ انہی عملوں کی بنیاد پر کفار مشرکین جو مکے کے تھے وہ مشرک کہلائے، اور یہی عمل کر کے آج ہم مسلمان رہیں گے. اگر آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ حج و زکات سب کرتے ہیں، اور اگر یہی عمل ہم بھی کرتے ہیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے، تو کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ اگر ہم مرے ہوئے بزرگوں سے توقع رکھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، اور ان سے یہ آرزو کریں، تمنا اپنی پیش کریں، دعا کریں حضور میرا بنایا بگاڑ دو، یہ بگاڑا ہوا بنا دو، میری اولاد دے دو، یا مجھ کو اولاد کے لیے دعا کر دو اللہ سے، آپ یہ شرک ہے. کیونکہ یہی کام تو مشرکین مکہ کرتے تھے، اور اسی عمل کی بنیاد پر وہ مشرک کہلائے اور جہنمی کہلائے. یہی عمل آج ہم کریں تو ہم مومن کہلائیں گے؟ یہ شرک ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے. اب غیر اللہ میں سب آ جاتا ہے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، درخت ہو، جس کو بھی دیوتا سمجھتا ہے آدمی، چاہے وہ بت ہو چاہے وہ مزار ہو، جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتا ہے کہ یہ ہماری مدد کرے گا، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو سب سے بڑا گمراہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. یہ مشرکین مکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنا رکھا، یعنی جن کی عبادت وہ کر رہے تھے، جو بت رکھ رکھا تھا انہوں نے، کہا کہ ان کو معبود بنا رکھا ہے. جبکہ ان کی حالت یہ ہے لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ان میں سے کسی کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. غیر اللہ کوئی بھی پیدا کر سکتا ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتا. وهم يخلقون، حالت تو یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا. ولا يملكون نفعا ولا ضرا، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے.
اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں. کون؟ کہ غیر اللہ جن کو لوگ پوج رہے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. یہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو آپ کو کیسے پہنچائیں گے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور یہ تو نہ موت کے مالک ہیں نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ انہیں یہ پتا ہے کہ ہم دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے کب. مرنے والے کو کیا خبر کہ کب قیامت آئے گی اور کب ہم اٹھائے جائیں گے اس قبر سے. ان کی تو یہ حالت، اور لوگ انہیں کو پوچھ رہے ہیں، انہیں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، مصیبتوں میں انہیں کو ہارتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے جو ناقابل مغفرت ہے. اس لیے توحید کو سمجھیے. جو پچھلے دنوں میں توحید کی بات ہوئی تھی اور بتایا تھا میں نے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. ان 3 قسموں کو سمجھیے اور اس میں خالص بنیے. یہ دراصل آپ کی پہچان ہے، کیونکہ آپ مسلم ہیں، آپ مومن ہیں، آپ شعوری مسلمان ہیں. آپ نے دین کو سمجھ کر قبول کیا ہے. آپ لاشعوری مسلمان نہیں ہیں کہ باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. آپ سمجھیے اس چیز کو. اللہ ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. اللہ نے خود قرآن میں کہا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے کہ کسی کو خوش رکھنے کے لیے وہ اس کی مرضی کا خیال رکھے. وہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج، تم سب. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، قابل حمد ہے. غنی ذات تو صرف ایک کی ہے. سارے لوگ فقیر ہیں، سارے لوگ محتاج ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ہم اور آپ. اس اللہ کے سامنے میں سب محتاج ہے. صرف وہ اس کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا. وہ اس بات سے ہی پاک ہے کہ وہ کسی کا بیٹا بنے یا اس کا بیٹا کوئی اور ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کی برابری کا کوئی ہے جو اس کے سامنے میں کھڑے ہو کر کے اس کو آنکھ دکھا سکے یا اس سے دو بدو کہہ سکے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرے مرید ہے، اسے جنت میں داخل تو ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا. کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا. تو کفو نہیں ہے. اس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اپنی ساری عبادتوں کو اسی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. یہ ہے توحید. اسی بات کو ہم کہتے ہیں جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کو لائق. آپ جب بولتے ہو نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل اس بات کو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے، کسی بھی حال میں نہیں ہے، چاہے گردن چلی جائے نہیں. اور آگے محمد رسول اللہ انشاءاللہ پھر اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور ابھی اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب ہم نے کچھ بتایا ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سینوں میں اور آپ کے دلوں میں توحید پوری طرح سے بیٹھ جائے. بھلے آپ کی زندگی میں اعمال کم ہو چلے گا، لیکن توحید بہرحال آپ کے دل میں ہو. اور شرک سے آپ کو ایسی نفرت ہو جائے کہ جیسی اس بات سے نفرت ہے کہ آپ آگ میں جلائے جائیں، آپ جہنم میں ڈال دیے جائیں. اتنی نفرت جب تک کہ آپ کے دل میں نہیں آ جائے آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے. جنت کی امیدواری ممکن نہیں ہے اس کے بغیر. اللہ تبارک و تعالی اور آپ کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.